ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، اسلامی اعتبار سے یہ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے. غالباً آج 19 ذوالحج ہے. اس مہینہ کو شریعت محمدی کے اندر، دین کے اندر انتہائی اہمیت حاصل ہے. ایک تو اللہ رب العزت نے اس مہینہ کے اندر، ذوالحجہ کے مہینہ کے اندر، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایک سنت کو رکھا جو ابھی گزری ہے، جس کو ہم قربانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. دوسری، اللہ رب العزت نے اس کے اندر حج کو رکھا. ان دو چیزوں کی وجہ سے اس مبارک مہینے کو انتہائی اہمیت حاصل ہے دین کے اندر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 18 ذی الحج کو سن 35 ہجری کے اندر خلیفہ ثالث داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ شہادت کے رتبہ پر فائز ہوئے. آج 19 ذوالحج ہے. اسی مناسبت سے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ پر، ان کے چند ایک پہلوؤں پر نظر ڈالنی ہے. دعا فرماؤ کہ رب العالمین جو کچھ کہیں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنے اللہ رب العزت اسے عملی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
ہجرت نبوی سے 47 سال پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چوتھے وہ شخص ہیں جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے کے اندر علماء کرام نے لکھا ہے، جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی لکھنؤ انڈیا والے، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 کم و پیش پیغمبر رسول اور انبیاء گزرے۔ ان تمام کے اندر سے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں آیا جس کے عقد نکاح کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو، ماں سوائے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ پوری کائنات کے اندر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے عقد کے اندر نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آئیں۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ذوالنورین پکا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے کے اندر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، فرمایا کہ اگر ان کے بعد میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کے عقد کے اندر دے دیتا۔ جب سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ام کلثوم کا نکاح کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ عثمان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پیغام کن کی طرف سے آیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، حکم آیا کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ لِكُلِّ نَبِيٌّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، کہ جنت کے اندر ہر نبی کو اللہ نے ایک ساتھی دینا ہے۔ جنت کے اندر ہر نبی کے ساتھ اس کا ایک رفیق، اس کا ایک دوست ہوگا۔ جنت کے اندر ہر نبی کی معیت کے اندر اس کا ایک خاص آدمی موجود ہوگا۔ فرمایا وَرَفِيقِي فِيهَا عثمان بن العفان، اور فرمایا کہ جہاں ہر نبی کا رفیق ہوگا وہیں میرا بھی رفیق ہوگا، جہاں ہر نبی کا دوست ہوگا وہیں میرا بھی دوست ہوگا۔ فرمایا وَرَفِيقِي فِيهَا، میرا دوست اس جنت کے اندر عثمان بن العفان، عثمان ابن عفان ہوگا۔ دنیا کے اندر تو معیت حاصل ہے ہی، دنیا کے اندر تو رقابت ہے ہی، دنیا کے اندر تو دوستی ہے ہی۔ فرمایا جنت کے اندر جو اللہ نے دوست دینا ہے وہ بھی میرا عثمان ابن عفان ہوگا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب غزوہ کے لیے جانا ہے لیکن مسلمانوں کے پاس مال نہیں، غزوہ کے لیے جانا ہے مسلمانوں کے پاس وسائل نہیں، غزوہ کے لیے جانا ہے مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان، گھوڑے، تیر، کمان اور اسی طرح جو ہے کچھ بھی اونٹ وغیرہ کچھ نہیں۔ فرمایا اعلان کیا کہ کون ایسا شخص ہے جو غزوہ کے اندر ہماری امداد کرے اور جنت لے لے اس کے بدلے میں۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے 200 اونٹ لکھ دیجئے۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ السلام نے پھر اعلان کیا کون ہے جو غزوہ کے اندر امداد کرے اور اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہو گئے مجمع سے،
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 300 اونٹ اور لکھ لیجئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اعلان کیا کہ کون ہے جو اس غزوہ کے اندر ہماری مدد کرے، امداد کرے اور اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، مسجد نبوی سے اٹھے، اٹھ کر گھر گئے، 1000 دینار اٹھا کر لائے۔ 1000 دینار اٹھا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جھولی کے اندر ڈال دیے۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ ان 1000 دینار کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان دیناروں کو اپنی جھولی سے اٹھا رہے ہیں اور ہوا کے اندر اچھال رہے ہیں۔ ان دیناروں کو اٹھا رہے ہیں اپنی جھولی سے اور ہوا میں اچھال رہے ہیں، ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں ما ضر العثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کچھ کرے نہ کرے، عثمان نیکی کرے نہ کرے، عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج عثمان نے اتنی بڑی نیکی کر دی ہے کہ اس کے بعد اب اس کو کوئی چیز فرمایا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس غزوہ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، 1000 اشرفیاں یعنی دینار اور 700 گھوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک وقت آیا، ایک موقع ایسا آیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر راشن ختم ہو گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر فاقہ کی نوبت آئی، 4 دن تک فاقہ رہا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی پریشان، کسی سے مانگا نہیں، کسی سے نہ مانگنے کی جرت ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ پکا ہوا اور کچھ بنا پکا کھانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کے اندر بھیجا، بھیج کر جو ہے ایک زوجہ کو دے دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گھر تشریف لائے، آ کر پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے دوست حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دے گئے ہیں۔ فوراً گھر سے اٹھے، مسجد نبوی کے اندر تشریف لے گئے، وہاں جا کر دعا کی یا اللہ آج عثمان نے جو ہے میرا دل خوش کر دیا، تو عثمان کو خوش کر۔ بار بار دعا کی یا اللہ عثمان کو تو خوش کر دے، عثمان نے مجھے خوش کر دیا تو عثمان کو خوش کر۔ یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لگاؤ اتنا ہے کہ جب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا کسی چیز کا، سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا، اعلان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد نبوی کے ساتھ جگہ پڑی ہوئی ہے، جو اس کو خرید کر وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، اٹھ کر کھڑے ہوئے، اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کر دی۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مدینہ کے اندر ایک میٹھا کنواں موجود ہے، جو یہودی سے اس کنواں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، مدینہ کے اس کنواں کو خرید کر جو ہے اللہ کے راستے کے اندر وقف کر دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی شخصیت وہ ہے، یعنی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے مکہ سے حبشہ کی طرف یعنی دین اسلام کے لیے ہجرت کی۔ ان 2 پیغمبروں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے لیے اللہ کے راستے کے اندر اہل بیت کے ساتھ ہجرت کی، مکہ سے حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف۔
بیعت رضوان جب ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حدیبیہ کے موقع پر مشرکین مکہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو روک دیا۔ آپ علیہ السلام کو جب روکا کہ آپ نے عمرہ نہیں کرنا، مکہ میں داخل نہیں ہونا، آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بتاؤ جا کر کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ وہاں سے افواہ پھیلی، وہاں سے بات آئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا، افسوس ہوا، غصہ آیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد کیا فرمایا کہ میں تم سے موت کی بیعت لیتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے کر ہم یہاں سے جائیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آخر کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ ویسے وہاں بٹھایا گیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر رکھ کر فرمایا ھذہ لعثمان، کہ یہ ہاتھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے، کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ جہاں سارے صحابہ اس بیعت کے اندر موجود ہیں، جہاں سارے صحابہ اس بیعت کی فضیلت کے اندر موجود ہیں، وہیں پر عثمان رضی اللہ عنہ کی غیر موجودگی کے اندر میں عثمان کی جگہ اس ہاتھ کو رکھتا ہوں، وہیں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ موجود ہے۔ فرمایا ھذہ لعثمان، کہ یہ ہاتھ عثمان کے لیے ہے، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے۔ اپنے ہاتھ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام احد کے پہاڑ پر موجود ہیں۔ فرمایا احد کا پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسکن، ٹھہر جاؤ، معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ایک صدیق، ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ پھر ایک روز علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عثمان، جب تجھے خلافت ملے گی اس وقت فتنوں کا برپا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو ان دنوں بھی ثابت قدم رہے گا۔ پھر یہی ہوا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ تقریباً 11 سال کا عرصہ بیتا تو بلوائیوں نے، یہودیوں نے سازش کر کے منافقین کو 750 منافقین کو مدینہ کی طرف بھیجا، اور ان 750 منافقین نے سب سے پہلا الزام لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیت المال سے اپنے اعزاء و اقارب کو نواز رہے ہیں۔ آج بھی جب بھی سب سے پہلے علماء پر جو الزام لگتا ہے مسجد مدرسے سے نکالنے کے اندر، سب سے پہلا الزام یہی لگتا ہے کہ مسجد کا پیسہ، مدرسے کا پیسہ غبن کر رہے۔ اس وقت بھی منافقین اور یہودیوں کے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اپنے اعزاء و اقارب کو نواز رہے ہیں۔ پھر علماء کرام نے لکھا ہے، بعض نے لکھا ہے 40 دن، بعض نے لکھا ہے 50 دن، بعض نے لکھا ہے 60 دن کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا ان بلوائیوں نے محاصرہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خدمت کے اندر آئے، آ کر فرمایا کہ امیر المومنین آپ حکم دیجئے، ہم ان بلوائیوں سے جہاد کرتے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ مدینہ کے اندر جس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اس وقت غزوہ بدر اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہوا۔ مسلمان کتنے تھے؟ 313۔ مشرکین کتنے تھے؟ 1000۔ مشرکین کے پاس جنگی ساز و سامان تھا، ہر انسان، ہر فرد کے پاس جنگی ساز و سامان تھا، مسلمانوں کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ مسلمان جو ہے مشرکین کے سامنے 313,000 کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ بتاؤ کہ جب بلوائی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی آ کر مدینہ کے اندر، وہ 750 تھے، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ کیا مسلمان اتنے کمزور تھے کہ ان بلوائیوں کو بھگا نہیں سکتے تھے؟ بھگا سکتے تھے، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گزارش کی کہ ہمیں اجازت دیجئے، ہم آپ کے ان باغیوں کو یہاں سے بھگائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ یا تو صبر کر لینا اور صبر کر کے ہمارے پاس آ جانا، لیکن مدینہ کے اندر خون ریزی نہ کروانا۔
فرمایا میں یہ نہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ مدینہ کے اندر میں خون ریزی کروں، میرا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کا تقدس پامال کروں۔ فرمایا کوئی اجازت نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے علی، اگر تو میرا بھائی ہے اور مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے، اگر تو مجھے امیر المومنین سمجھتا ہے، امیر سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، تو میرا بدلہ نہیں لینا، میرے پیچھے ان بلوائیوں سے نہیں لڑنا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بدبختوں نے شہید کیا۔ 40 دن کے محاصرے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لخت جگر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ کے دروازے کے اوپر پہرے کے لیے کھڑا کیا، پھر انہوں نے شہید کیا بدبختوں نے۔ پہلے بدبخت نے آ کر آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو کھینچا، انتہائی مظلومانہ شہادت ہے۔ پھر اتنا ظلم کیا کہ 2 دن تک آپ کی لاش مبارک کو اٹھانے نہ دیا، 2 دن تک سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک وہیں پڑی رہی۔ پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہمت کی، ہمت کرنے کے بعد آپ کو جو ہے 17 یا 18 صحابہ کرام نے آپ کا جنازہ پڑھا۔ پھر اس کے بعد حش کوکب جو جنت البقیع سے اگلا میدان تھا، اس وقت جنت البقیع کے اندر جو ہے اس کو شامل کر دیا گیا، وہاں پر دفن کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جنت البقیع کے اندر جائیں تو آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا میزار فوراً نہیں ملے گا، بلکہ کچھ آگے جا کر ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بس آخری بات کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا دوست ہو جاؤں، وہ علی کو دوست رکھے۔ اب یہ بات صرف یہ بات سمجھانے کی نوبت اس لیے آئی کہ 18 ذی الحج کو بعض افراد عید غدیر مناتے ہیں، بعض افراد عید غدیر مناتے ہیں۔ یہ عید غدیر کیا چیز ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحج کو خطبہ حج دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ 9 ذی الحج عرفات کے میدان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آج کے دن ہم نے کیا کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج کے دن اس دین کو مکمل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 14 ذی الحج کو طواف کیا، طواف وداع۔ طواف وداع کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے۔ ظاہر بات ہے حج کے بعد ہر آدمی اپنے اپنے گھروں کو چل دیا۔ 18 ذی الحج کو ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، ایک شہر ہے رابغ، اس کے پاس ایک مقام ہے خم، اس کے پاس تالاب تھا، وہاں پر صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا۔ تالاب کو عربی کے اندر کہتے ہیں غدیر، وہاں پر صحابہ کرام نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتبغض علیٰ، کیا تم علی کے بارے میں کچھ دل کے اندر بغض رکھتے ہو، کوئی بات رکھتے ہو؟ صحابہ کرام دل کے سچے تھے۔ فوراً حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی یا رسول اللہ، میں ان کے دل کے اندر ایک لغزش، ایک بات رکھتا ہوں کہ انہوں نے مال غنیمت کے اندر تصرف کیا ہے، مال غنیمت کو اپنے اوپر زیادہ لگایا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تبغضوا علیٰ، علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض نہ رکھنا، بلکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے حق سے کئی زیادہ کم وصول کیا ہے۔ جہاں علی رضی اللہ عنہ کا حق غزوے کے اندر شریک ہونے کے ساتھ مال غنیمت پر تھا، وہیں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت کے اندر سے ہیں اور خمس کے اندر بھی ان کا حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جو علی کو دوست رکھے، جو مجھے دوست رکھے گا وہ علی کو دوست رکھے گا، جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھے گا۔ اب بعض لوگوں نے اس کے ساتھ جو ہے یہ اجتہاد کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کا اعلان فرمایا۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ دین کب مکمل ہوا؟ 9 ذی الحج کو۔
اور یہ بات کب ہوئی؟ 18 ذی الحج کو، اور یہ مقام غدیر کے مقام پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اسی لیے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی خلافت کا انکار جو انسان کرے گا وہی عید غدیر مناتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں بھی نہیں معلوم کہ عید غدیر کیا چیز ہے۔ اکثر مسلمان مناتے ہیں، اکثر مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ عید غدیر کیا چیز ہے۔ یہی جو ہے مسلمانوں کی ذلت کا سبب ہے کہ آج ہر چیز کا مسلمان کو علم ہے، کیمسٹری کا مسلمان کو علم ہے، بیالوجی کا مسلمان کو علم ہے، ہر چیز کا، میتھ کا، ہر چیز کا مسلمان کو علم ہے۔ علم نہیں ہے تو ایک دین اسلام کی ہسٹری کا علم نہیں ہے، علم نہیں ہے صحابہ کرام کی تاریخ کا علم نہیں، علم نہیں صحابہ کرام کے واقعات کا علم نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو ہے انسان کی، مسلمان کی ذلت کا سبب آج کے دن یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔